حکم امداد سمرو عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ آج ہوگا۔ عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے یا رہا ہوں گے سزا کے حوالے سے۔ ویسے تو حوالاتی کے طور پر تو وہ جیل میں رہیں گے، لیکن جیل میں کس حال میں ہے عمران خان صاحب؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا حالت زار۔ تو حالت زار کا پتہ پوچھتے پوچھتے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ جی خان صاحب نے داڑھی بڑھا لی ہوئی ہے، شیو نہیں کر رہے احتجاجاً، اور کیوں شیو نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو جو سہولتیں ہیں وہ کون کون سی میسر ہیں، کون کون سی نہیں میسر، پہلے کیا حال تھا اب کیا حال ہے، کیونکہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز خان صاحب کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب میرا خیال ہے پہلے سیاسی قیدی ہیں جو اپنے معاملات عدالتوں کے اندر لڑنے کے ساتھ ساتھ لوکل جو انتظامیہ ہے جیل کی ان کو پریشر ڈال کے کئی چیزیں وہ لے رہے ہیں، لیکن ایک چیز کہ انہوں نے اپنا حلیہ کیوں بگاڑا ہوا ہے، کیونکہ حلیہ بگاڑنے کا مطلب کہ وہ روزانہ شیو کرنے والے آدمی ہیں، روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹپ ٹاپ رہتے ہیں، ہینڈسم رہتے ہیں، اگر ہلکی سی جھریاں آ جائیں تو ایک خاص قسم کی جو ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں اپنے چہرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں تاکہ چہرہ جو ہے وہ بوڑھا بوڑھا نہ دکھے۔ ظاہر 70 پلس ہے تو بوڑھا تو دکھنا ہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے۔ لیکن اب جیل میں عمران خان صاحب شیو تک نہیں کر رہے، طرح طرح کی معلومات سامنے آ رہی ہیں، اور کس طرح کے دکھ رہے ہیں عمران خان صاحب وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج اپنے اس ولاگ میں کہ خان صاحب نظر کیسے آ رہے ہیں۔ داڑھی بڑھی ہوئی ہو بندہ اور ظاہر تر و تازہ نہ ہو، جیل کے اندر کوئی بندہ جو فریش نہیں رہ سکتا، پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی میں اچھے خاصے جوان آدمی کو اگر آپ جیل بھیجیں تو ویسے ہی چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، اور عمران خان صاحب جیسا آدمی جو روزانہ گھنٹوں ایکسرسائز کرے اور پھر پرات بھر بھر کے دیسی مرغے کھائے، پھر شہد، وہ جو عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ بھی دیا تھا نا کہ بیری کے جنگلات اگائیں گے اور وہاں سے شہد آئے گی اور وہ شہد جو ہے ہم ایکسپورٹ کریں گے، تو اس طرح کی خالص شہد، پھر بکریوں کا دودھ، مطلب پراپر خوراکاں جو بقول ٹرمپ کے ایک اچھے ایتھلیٹ ہیں، تو ایک جو پراپر ایک اچھے ایتھلیٹ کی خوراکیں ہوتی ہیں، وہ خوراکیں کھانے والا بندہ جب جیل میں ہو تو پھر خوراک کھانے کے ساتھ ہضم کرنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو واک شاپ بھی کرتے ہیں ان کو، جب دن کے ٹائم پہ وہ باہر ہوتے ہیں تو اپنے جو بیرک ہے اس کے آگے دکھتے کیسے، اور انہوں نے یہ اپنا حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے، اس پر پہلے آتے ہیں۔ لیکن پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس کی سماعت ہے۔ کل سماعت ہوئی تھی، کل دونوں چیف جسٹس، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی سیٹلائٹ فکس رکھا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر، اور انتظار کر رہے تھے بیٹھے کورٹ روم نمبر 1 میں کہ کیا فیصلہ آتا ہے اپنا جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے، تو اس کے بعد پھر میں اپنا فیصلہ سناؤں۔ لیکن جسٹس عامر فاروق جن کی عدالت کو چیف جسٹس صاحب نے بڑا طریقے سے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ مطلب کل تو یوں لگا کہ جیسے انہوں نے ڈکٹیشن قبول نہیں کی، اور اب وہ جو بھی فیصلہ دیں گے یوں لگے گا کہ انہوں نے اسی کے اثر میں آ کر چیف جسٹس صاحب کے وہ جو ریمارکس تھے یا جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کی سزا کے معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، سزا کے اگینسٹ اپیلوں کے معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ پر، اگر وہ اب سزا مسترد کریں گے، اپیل مسترد کر دیں گے عمران خان صاحب کی اور سزا کو برقرار رکھتے اور ضمانت نہیں دیتے، سزا معطل نہیں کرتے، تب بھی یہی کہا جائے گا کہ جی چیف جسٹس صاحب کی جو ہے نا ڈکٹیشن کا ایک تاثر جا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اس سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کو جو ملنے والا ریلیف تھا نہیں دیا، اور اگر وہ ریلیف بھی دے دیتے ہیں جو کہ جینونلی عمران خان کو مل رہا ہے، مل سکتا ہے، جو کہ ان کا رائٹ ہے، 3 سال کی سزا ہے، اگر وہ جینونلی انصاف کی بنیاد پر ریلیف دیں گے تو بھی یہی شور اٹھے گا، جس طرح کل پرسوں نواز شریف صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی چیف جسٹس جو ہے وہ عمران خان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے کہا کہ جی عدالت کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، تو پھر وہی ہوگا کہ جی اب یہ تو ریلیف جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے دلوایا ہے اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے اوپر اثر انداز ہو کر، تو بڑا مشکل مرحلہ عمران خان صاحب کے لیے
کچھ دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے کل، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی لکوناس چھوڑے گئے ہیں جان بوجھ کے عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جو ہے حق دفاع لے لیا گیا، یہ کر لیا گیا. بات ٹھیک تھی بھائی، اگر کمزوریاں ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے اگر سزا میں اور فیصلے میں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے وہ کہتے ہیں چور نالوں پنڈ گالی، وہ چیف جسٹس صاحب کو جو جلدی تھی نا، اس جلدی نے سارے معاملے کو گڑبڑا دیا ہے، خراب کر دیا ہے. تو آج دیکھتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ تو کل پرسوں ترسوں 3 دن تو ظاہر اس معاملے کو نہیں چھوئیں گے. ہاں البتہ ان کے پاس وہ جو سہولت عمران خان صاحب کو کیا کیا دستیاب ہے، حالت زار عمران خان صاحب کی، جو انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ یہ حالت زار، اس حالت زار کے متعلق چیف جسٹس صاحب کو جو رپورٹ آئے گی اس میں کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے رپورٹیں آ چکی ہوئی ہیں. مطلب کچھ دن پہلے گزشتہ ہفتے جنگ نے پراپر ایک رپورٹ بتائی تھی کہ جی اپنا سہولتیں بتائی تھیں ایک اپنی خبر میں، پراپر رپورٹ کیا تھا جنگ نے، جیو نیوز نے، کہ خان صاحب پہلے تو ایک کھولی میں رہتے تھے نا، پھر اسی طرح کی 3 کھولیاں خان صاحب کے لیے مختص کر دی گئیں. ایک کھولی میں وہ ان کا بیڈ روم ہے، دوسری کھولی ہے جس میں ان کا واش روم ہے، کھلا واش روم، لیکن اس کی دیوار بڑھا دی گئی ہے. پہلے 2-2.5 فٹ کی ہوتی تھی تو 4 فٹ 5 فٹ کی کر دی گئی ہے. کیمرہ جو تھا وہ جو بالکل یوں لگ رہا تھا، جو عمران خان صاحب نے شکایت کی تھی جب وہاں کے اٹک کے ڈسٹرکٹ سیشن جج نے وہاں پہ انسپیکشن کی تھی جیل، تو وہاں عمران خان صاحب نے شکایت کی تھی کہ جی کیمرہ جو ہے وہ بالکل واش روم کے اوپر لگایا ہوا ہے، یوں یعنی باہر سے، لیکن وہ سارا واش روم کو کور کر لیتا ہے، چھوٹی دیوار ہے. تو کیمرہ بھی وہاں سے ہٹا کے کوریڈور میں لگا دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی اندر جو ہوتی ہے وہ سلاخوں کے اندر موومنٹ وہ تو اس کیمرے سے نظر آ سکتی ہے، لیکن واش روم کیونکہ دیوار بھی بڑی کر دی گئی ہے تو وہاں اس طرف وہ کیمرے کا رخ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، لیکن اصل بات جو ہے اب سہولتیں، کل میں دیکھ رہا تھا جاوید چودھری صاحب نے ایک جیل حکام کے حوالے سے رپورٹ کی ہے اپنے ولاگ میں. انہوں نے بتایا کہ جیل حکام نے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے، اٹک کے جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ خان صاحب کو کیا کیا سہولتیں دستیاب ہیں، اور پھر یہ کہ وہ شیو کیوں نہیں کر رہے. اس میں کئی سوالات ہیں، جو جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ ہے اس کے متعلق سوال اٹھتے ہیں. تو میں پہلے جو عمران خان صاحب کو سہولتیں دی گئی ہیں وہ، اور یہ سہولتیں وہ ہیں جو تقریباً پچھلے ہفتے جنگ اور جیو نیوز رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں. اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں، حالت زار کا بتائیں کہ حالت زار کیا ہے. حالت زار کا مطلب میں نے آپ کو کل رات کے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ حالت زار کا مطلب کہ برا حشر. اور چیف جسٹس صاحب رپورٹ منگوا رہے ہیں یہ طے کر کے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ انتہائی خطرناک اور خراب اور نامساعد حالات میں رکھا گیا ہوگا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ جی وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیوار بڑی کر دی گئی ہے، 2.5 فٹ سے 5 فٹ کر دی گئی ہے، کیمرہ ہٹا دیا گیا وہاں سے، یعنی اس کو واش روم والے ایریا کو کور نہیں کرتا. اس میں واش بیسن لگایا گیا ہے، شاور ہے نہانے کے لیے. اچھا، عمران خان صاحب کے نہانے کے لیے صابن اور لیکوڈ ہینڈ واش جو ہوتا ہے وہ، پرفیوم، ایئر فریشنر، نیا تولیہ، ٹشو، روزانہ نیا تولیہ آتا ہے یعنی دھلا دھلایا. وہی جو بشرا بی بی کی وہ ڈائری میں تھا نا کہ جی خان صاحب کا تولیہ روزانہ چینج ہوگا، خان صاحب کی بیڈ شیٹ روزانہ چینج ہوگی. 12 بجے دودھ ملتا ہے عمران خان صاحب کو یا نہیں جیل میں، یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال چیزیں جو ایک ممکنہ حد تک ایک جیل کے قیدی کو سہولتیں فراہم ہو سکتی ہیں وہ عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں. اچھا، بیڈ ہے، تکیہ ہے، میٹریس ہے، ایئر کولر ہے، ایگزاسٹ فین لگایا گیا ہے تاکہ اندر حبس وغیرہ کی صورتحال ہوتی ہے نا، مطلب ظاہر ہے. پھر فروٹ کھاتے ہیں عمران خان صاحب، ان کو فروٹ دیا جاتا ہے، آم، خوبانی، آلو بخارا، گرما، شہد، جو جس نسل کا وہ شہد کھاتے ہیں اس نسل کا شہد ان کو دیا جاتا ہے، کھجور ان کو دی جاتی ہے، جائے نماز، انگریزی ترجمے کا قرآن پاک اور مرضی کی کتابیں. 5 ڈاکٹر ان کو آ کر ان کا چیک اپ کرتے ہیں. اپنی مرضی کی خوراک، چھوٹا گوشت وہ کھاتے ہیں، دیسی مرغا وہ کھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ چھوٹا گوشت، روسٹڈ چاول، چپاتی، اور پھر سویٹ میں جو عمران خان صاحب کو پسند ہوتا ہے وہ. یعنی یہ کھانا عمران خان صاحب کا جیل کے اندر بنتا ہے لیکن جیل مینول سے ہٹ کے ہے. جیل مینول میں تو ایک پراپر ہوتا ہے نا، جس طرح گھروں کا روٹین بنتا ہے گھروں میں بھی، کہ بھی آج دال پکنی ہے، کل بریانی پکے گی، پھر گوشت بنے گا بڑا یا چھوٹا یا قیمہ، پھر مٹن بنے گا، پھر مرغی ہوگی، کبھی دیسی، کبھی پھر ہمارے جیسے لوگ پھر
اگر موسم اچھا ہو تو ہفتے میں 2-3 بار مچھلی بھی کھا لیتے ہوتے ہیں. تو اس طرح گھروں کا ایک پراپر مینیو ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے. تو جیل میں بھی ایک جیل مینول میں شیڈول ہوتا ہے، دال ہے، کسی دن چاول ہے خالی، کسی دن چپاتی ہے، کسی دن آلو ہے، کسی دن آلو شوربے والا، وہ جو گوشت ہوتا ہے شوربے والا، اس طرح کی مطلب ایک پراپر مینیو ہوتا ہے نا جیل کا. تو اس کے سے ہٹ کے عمران خان صاحب کو خصوصی رعایت کر کے یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. اچھا جی، ملاقات منگل کو خاندان میں خان صاحب کی جو ہے وہ اہلیہ ہی ملاقات کرنے جاتی ہیں، اور جمعرات کو وکلا. بلکہ خاندان سے یاد آیا کہ کل عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں، علیمہ خان اور عظمیٰ، یعنی 2 بہنیں، ویسے تو زیادہ ہیں، 4 ہیں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ، وہ سپریم کورٹ جا رہی تھیں. تو حسن ایوب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ ادھر کدھر؟ تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا مقدمہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب کا مقدمہ تو ادھر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے کہا نہیں، یہاں بھی لگا ہوا ہے. یعنی یہ امید، یہ آس لے کر کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب جو حالت اظہار کا پتہ کر رہے ہیں، ان کے پاس عمران خان صاحب کی فیملی بھی پہنچی ہوئی تھی کہ جی ہم اب فیصلہ سن کے ہی جائیں گے بھائی کی رہائی کا. میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ تو چیف جسٹس صاحب تو عمران خان صاحب کو ساتھ لے کر جانے کے لیے کے موڈ میں تھے، اور انہوں نے کہا وہ مطلب ہوتا ہے نا ایسے ہی اصطلاحاً وہ میں نے بات کی تھی، ساتھ لے کر خود تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ تھا کہ جی رہائی کہ ان کو تھی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو رہا کروا کے گھر ہی بھیج دوں. تو ان کی بہنیں اسی چکر میں آئی ہوئی تھیں وہاں پہ کہ شاید ہو جائے، رہائی ہو جائے. ملاقات نہ پارٹی کے لیڈرز جاتے ہیں اور نہ کوئی اور جاتا ہے، بشرا بی بھی جاتی ہیں اور وکلا جاتے ہیں. اچھا، یہ چیزیں خان صاحب کے متعلق جو تھیں ہو رہی ہیں. اب کل آج عدالت میں جو کچھ ہوگا پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب ڈے 1 سے، جب سے وہ اقتدار سے نکالے گئے ہیں، انہوں نے اپنا پروپیگنڈا بدلتے رہے، لیکن ایک چیز مسلسل کہتے رہے، وہ یہ کہ جی مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا. شروع میں انہوں نے کہا کہ جی ایک سازش بنی ہے جس میں ان کا تھا کہ جی مجھے اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا تو لوگ نہیں نکلیں گے. لیکن جب لوگ نکلے تو پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مجھے ہٹانے کا راستے سے. پھر میں نے 4 لوگوں کے نام لے کر ویڈیو بنا کر باہر محفوظ کروا دی ہے، اگر مجھے کچھ ہوگا تو ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی. پھر حادثہ ہو جاتا ہے 3 نومبر کا. پھر 3 نومبر کے حادثے میں وہ نام لیتے ہیں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب مجھے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے شوکت خانم میں ڈرپ میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی. اب وہ کون تھا بندہ زہر دینے والا، پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا کچھ نہیں پتہ. پھر جب ان کے گھر پر ریڈ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے خانسامے کو اٹھا کے لے گئے اور اس سے یہ پوچھا کہ عمران خان کیا کھاتا ہے. ابھی اس لیے پوچھا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ مجھے کھانے میں زہر دینا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا 18 مارچ کو جب اسلام آباد میں پہنچے وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس توشہ خانہ کیس میں، تو جب وہاں عدالت نہیں گئے تھے، عدالت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر واپس آئے، تو اس دن انہوں نے کہا تھا کہ جی نامعلوم افراد میں نے دیکھ لیے تھے، مجھے مارنا چاہتے ہیں. پھر ایک اور موقعوں پر عمران خان نے کہا کہ جی مجھے مارنے کے لیے میرے اوپر حملہ ہوا. لیکن اب جو چیز جو جاوید چودھری دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب شیو اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو شک ہے کہ جیل انتظامیہ ان کو جو کٹ دے رہی ہے، شیونگ کٹ، اس میں ریزر میں زہر ہوگا. اگر وہ شیو کریں گے تو پھر وہ زہر ان کی جسم کے اندر چلا جائے گا، وہ بیمار ہو جائیں گے، کچھ ان کو ہو جائے گا. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی جو اپنی کٹ ہے ان کی اہلیہ بشرا بی بھی لائے اور وہ ٹوٹل پیکڈ ہو اور ان کے ہاتھ لا کر دی جائے. اس لیے وہ شیو نہیں کر رہے. سارے شیو نہیں کر رہے تو شیو نہ کرنے کی حالت جو ہے وہ آپ چیک کر لیں. اسی طرح ہی ہوں گے عمران خان صاحب. اچھا، اب یہ جو دعویٰ ہے کہ ریزر سے عمران خان صاحب کو مسئلہ ہے کہ اس میں زہر ہوگا، ہینڈ واش، لیکوڈ ہینڈ واش، پرفیوم سب سے بہتر ہوتا ہے. مطلب جو اس طرح اللہ نہ کرے کوئی کسی کو اگر زہر دینا چاہے تو پرفیوم تو بڑا مطلب آسان ہوتا ہے. پھر نہانے کا صابن، پھر شیمپو، یہ چیزیں، ایون تولیہ بندہ جب صاف صوف کر رہا ہوتا ہے، کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب تو اس معاملے میں خود ایکسپرٹ ہے. تو ریزن، اور پھر جیل کے اندر کا کھانا کھا رہے ہیں، وہ جب کھانا کھا رہے ہیں تو پھر وہ شیو کرنے کا کیا ایشو ہے. اور کھانا بھی عمران خان صاحب کا
پہلے وہ جو 5 ڈاکٹر عمران خان صاحب کے لیے ہیں وہ پہلے کھاتے ہیں، 3 ڈاکٹر، ایک کھاتے ہیں، دوسرے کھاتے ہیں، تیسرے کھاتے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب تک جاتا ہے اور تھوڑی دیر روکا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اثر تو نہیں ہو رہا کسی کے اوپر. تو ریزن یہ نہیں ہے شیو نہ کرنے کی، مجھے نہیں لگتا. خان صاحب ویسے تو خان صاحب ڈر ڈر کے نا زہر دیا جائے گا، اندر ان کو یہ خوف ہے نا، وہ دیمک کی طرح عمران خان صاحب کو چاٹ چکا ہوا ہے. اور ہر طرح کا خوف جو ہوتا ہے نا وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے نا. تو 9 مئی کروانا اور ایڈوانس میں اٹیک کرنا، پہلے جارحانہ ہو جانا، یہ وہ خوف تھا عمران خان صاحب کے اوپر جس نے عمران خان صاحب سے یہ اتنے بڑے بلنڈرز کروائے. کہیں کا نہیں چھوڑا عمران خان صاحب کو. یہ حقیقت ہے کہ خوف ان کے اندر ہے. لیکن یہ شیو نہ کرنے والا معاملہ جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. یہ مطلب میں بتا رہا ہوں نا کہ زہر تو پھر یہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے، فروٹ مل رہا ہے، گوشت مل رہا ہے، یہ ہر ایک چیز مل رہی ہے ان کو، وہ وہاں پہ کھا رہے ہیں. تو بہرحال جاوید چودھری صاحب کا اس معاملات میں ان کی گہری نظر ہوتی ہے، ممکن ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن داڑھی بڑھانے کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی. داڑھی بڑھانے کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو نہیں دی جا رہی. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ خان صاحب کو کٹ ہی نہیں دی جا رہی، کیونکہ جیل انتظامیہ کو ڈر ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرنا دے اپنے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.